سورۃ البقرہ آیت نمبر 266۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وأعناب تجری من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ لفظی ترجمہ ہے آکیا یودو چاہتا ہے احدو کوئی کم تم سے ان کے تکونا ہو جائے لا واسطے ہو اس کے جنت باغ من سے نخیل کھجوروں وا اور عناب انگور تجری بہتی من سے تحتی نیچے ہا اس کے الانہارو نہریں لا واسطے ہو اس کے فی میں ہا اس من سے کلی سب الثمراتی پھل وا اور اصابہ پہنچا ہو اسے الکبرو بڑھاپا وا اور لا واسطے ہو اس کے ذریتن بچے ضعفاء کمزور فا پھر اصابہ پہنچے ہا اسے اعصارن بگولا فی میں ہی اس نارن آگ فاتو احترقت جل گیا کا مثل ذالکہ اس کی یبینو بیان کرتا ہے اللہ رب العزت لا واسطے کم تمہارے الآیاتی آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ با محاورہ ترجمہ ہے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، تو ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں صرف نیلی آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا کوئی نہ ہو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ایود احدکم کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا، ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرے گا، مراد یہ ہے کہ کوئی یہ پسند ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عقل والے کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے کہ اس کا ایک خوبصورت باغ ہو جس میں قسم قسم کے درخت ہوں، پھلوں سے بھرا ہوا ہو، وہ باغ فروخت انگیز و کشادہ ہو اور فروخت کرنے کے بالکل قریب ہو، نافع ہو، عمدہ ہو، آدمی اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہو، جو انسان کی حاجت اور ضرورت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا، اور اس بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہوں اور وہ پرورش کے محتاج ہوں، الغرض وہ وقت انتہائی شدید محتاجی کا ہوتا ہے، لیکن اس بڑھاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں اور ان بگولوں میں آگ ہو اور وہ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے یعنی باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس وقت آدمی کے رنج و غم اور حسرت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی حال اس شخص کا ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے ہوں مگر رضائے الہی کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری کی غرض سے کیے، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ
تعالی عز وجل ان اعمال کو نامقبول کر دے تو اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ آیات اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں تم غور و فکر کرو اور سمجھو کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ضرور آنے والی ہے، اور اس آخرت کے لیے عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اللہ اکبر، کس قدر دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ ایک کاش ہم سب سمجھ جائیں اور اپنے تمام اعمال، نماز، ذکر، درود، تلاوت، نعت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات کو ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچائیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ شروع فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔